وسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في حق حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثنا کے بعد واجب سب احترام حضور قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ قدسیہ حضرات خلفائے اعظام علماء کرام ارباب علم و دانش اللہ رب العزت کا احسان عظیم اس کا 100,000 بار شکر اس نے حسب روایت ہمیں ایک بار پھر شب معراج کے اس عظیم موقع پر ایک جلیل القدر صوفی کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، آج کی اس مبارک شب کا حوالہ اتنا بڑا ہے مختصر وقت میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی 2 مقامات سے آیات بینات کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو بیان فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ دوسرے مقام کو فرمایا والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر گیا اور نیچے آیا۔ ان 2 آیات مقدسہ میں یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے چند کلمات میں اور پھر سورہ نجم کی ابتدائی آیت کے 2 کلمات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے معراج کو بیان فرمایا۔ اور آپ دیکھیں آج کی یہ رات 2 قسم کے نظریات سامنے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات یہ بحث کر رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی۔ ان کا موضوع بحث کیا ہے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، اس بحث میں ان کی رات گزر رہی ہے۔ اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اعزاء و اقارب چھوڑ کر، سینکڑوں میل کا سفر کر کے اتنا دور گھمگول کی وادی میں آ کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس اجتماع میں شریک ہیں کہ کوئی ہمیں آقا کی شان سنائے۔ اور علماء کرام نے اللہ نے ان پر جتنے راز کھولے قرآن کی صورت میں یا حدیث سے، جتنے راز اللہ نے اہل علم پر کھولے ہیں وہ امت مصطفیٰ کو بتا دیتے ہیں۔ آج کی اس رات کا مقصد اب دیکھیں، دونوں آیات میں کسی میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا۔ معراج کا ذکر ہے لیکن نام
نہیں دیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جہاں لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، جو اس بحث میں پڑے ہیں اللہ رب العزت نے اس بحث کو ختم کر دیا۔ فرمایا لوگوں، یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ تو میں اعلان کر رہا ہوں، یہ اعلان میرا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کیا۔ اب جو اس پر اعتراض کرے گا، وہ اعتراض میرے مصطفیٰ پر نہیں تو خدا پر۔ پھر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس تارے کی۔ اس کے بعد فرمایا ہوا اذا ہوا، جب وہ اترے۔ قرآن مجید کے بیشتر مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ اس تارے کی قسم جو نیچے اترے، اور اہل علم جانتے ہیں ہوا کا لفظ اس کے معنی میں اوپر جانا بھی پایا جاتا ہے، نیچے اترنا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آپ لغت کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں، منجد اٹھا کے دیکھیں، قاموس القرآن اٹھا کے دیکھیں، تاج العروض اٹھا کے دیکھیں، لسان العرب اٹھا کے دیکھیں، لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ہوا کا معنی کیا ہے؟ اوپر جانا بھی اور نیچے آنا بھی۔ مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اس تارے کی قسم جو نیچے اترا، حضور شیخ الاسلام نے انتہا کر دی۔ آپ نے فرمایا لفظ ہوا میں اوپر جانے کا معنی بھی ہے، نیچے آنے کا معنی بھی ہے، اور سرعت کا معنی بھی ہے، تیزی کا معنی بھی ہے۔ تینوں معنی اکٹھے کیے اور ترجمہ کیا۔ قسم ہے اس تارے محمد کی جو چشمے زدے سے اوپر اللہ کے پاس گیا بھی اور غلط کے مضمون میں آ بھی۔ اب دیکھیں یہاں دو نظریے سامنے ہیں، دو سوچیں سامنے ہیں، ایک ماننے والوں کی سوچ اور ایک نہ ماننے والوں کی سوچ۔ اب یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، ہر دور میں یہی ہوا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو یہ سوچ وہیں سے شروع ہوئی۔ ایک سوچ صدیق اکبر کی تھی، ایک سوچ ابو جہل کی تھی۔ دو سوچیں سامنے ہیں۔ ابو جہل کی سوچ والے اٹھے، کہنے لگے آپ کا دعویٰ ہے کہ معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کھڑکیاں کتنی تھیں؟ دروازے کھڑکیاں کتنی تھیں؟ یہ بات ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و بلال نے نہیں پوچھی۔ وہ جو سوچ ابو جہل کی تھی انہوں نے پوچھا اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کی دروازے کھڑکیاں کتنی تھیں؟ ابھی میرے مصطفیٰ نے لب نہیں کھولے تھے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پریشان نہیں ہونا، حکم دیا فرشتہ بیت المقدس کو اٹھاؤ، میرے محبوب کو میرے سامنے رکھ دو۔ فرمایا محبوب دیکھتا جا، گرتا جا، بتاتا جا، بیت المقدس میں کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے۔ پھر اگلا سوال ہے، اچھا ہمارے تجارتی قافلے گئے، آپ چکے بلکہ شام گئے، اسی راستے سے گزر کر گئے، تو ہمارے تجارتی قافلے تھے، بتائیں ہمارے قافلے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک مقام روحہ پہ ہے، ایک مقام تلیل پہ ہے، ایک مقام ذی فجار پہ ہے۔ اگلا سوال آیا آئیں گے کب؟ فرمایا ایک طلوع آفتاب کے وقت آئے گا، اللہ ایک عین نصف النہار کے وقت آئے گا، اور ایک غروب آفتاب کے وقت۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دو نظریے سامنے آ گئے، دو نظریے سامنے آ گئے۔ طلوع آفتاب کے وقت آئے گا، طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا۔ مکہ والے جانتے تھے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کا اپنا شہر ہے، اگر وہ واپس آتے تو انہیں شہر کے باہر قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، شہر کے باہر قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ شہر کے باہر قیام کریں اور طلوع آفتاب کے وقت شہر میں داخل ہوئے؟ ان کا خیال تھا یہ قافلہ نہیں آئے گا،
جب صبح ہوئی طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا، ابو بکر عمر بھی آ گئے، عثمان و علی بھی آ گئے، طلحہ و بلال بھی آ گئے، ادھر ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ شیبہ سارے آ گئے۔ ان کی نگاہیں سورج کی طرف لگی ہیں، مطلع کو دیکھ رہے ہیں، اور خیال ہے ابھی سورج کی کرن پھوٹے گی، ہم اعلان کریں گے دیکھو سورج نکل آیا ہے، قافلہ نہیں آیا۔ جو ہی سورج کی پہلی کرن پھوٹی، ابو جہل نے آواز دی، اے محمد دیکھ سورج نکل آیا ہے۔ ابو بکر کی آواز آئی، چڑھتے سورج کو لگے، پلٹ کے دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ تم چڑھتے سورج کو دیکھ رہے ہو، ہم زبان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ تم چڑھتے سورج کو دیکھ رہے ہو، ہم زبان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلا قافلہ آ گیا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار کے وقت آ گیا۔ اب تیسرے قافلے کا وقت آیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، جب تیسرے قافلے کا وقت قریب آیا، ابو جہل مکے کا سردار تھا، اس نے کہا قافلہ ہمارا اپنا ہے۔ اس نے پیغام بھیج دیا کہ اگر تم نے غروب آفتاب کے وقت شہر میں داخل ہونا ہے تو نہ ہو، جب سورج غروب ہو جائے تو داخل ہو جانا، ہم کہہ دیں گے کم از کم ایک بات تو اللہ باللہ جھوٹی ہو گئی۔ اس نے پیغام بھیجوا دیا اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھوم کے دیکھنے لگا، دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، قافلہ ابھی نہیں آیا۔ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، قافلہ ابھی نہیں آیا۔ سارا شہر مکہ گھوم آیا، دیکھا سورج وہیں کا وہیں، سورج وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اس نے کہا آج سورج کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ میں غیب سے آواز آئی، ابو جہل تو مکے کا سردار ہے، تو نے سورج کو روک دیا ہے۔ ارے تو نے قافلے کو روکا ہے، ہم نے سورج کو روکا، ہم نے سورج کو روک دیا ہے۔ جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج غروب نہیں ہوگا۔ اب یہاں علامہ اقبال نے لکھا کہ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی آپ کے پاس ایک قاری صاحب آتے تھے، قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قلندر خوش ہوتے۔ ایک دن موج میں آئے، اب معمول یہ تھا کہ قاری صاحب حضرت قلندر پانی پتی کو تلاوت سنا کے پھر ایک مجذوب کے پاس گئے، انہیں جا کے قرآن مجید کی تلاوت سنا۔ ایک دن قلندر موج میں آئے، ایک رکوع سنا، دو رکوع سنے، تین سنے، پورا پارا سنا۔ بہت دیر ہو گئی، جب وہاں سے رخصت ہو کے مجذوب کی بارگاہ میں گئے، مجذوب نے کہا قاری صاحب اتنی دیر سے؟ عرض کی حضور قلندر نے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ مجذوب نے کہا قاری صاحب صبح ہوگی تو مر جائے گا، قاری صاحب صبح ہوگی تو مر جائے گا۔ قاری صاحب کی جان نکل گئی، قاری صاحب کی جان نکل گئی، پریشان ہوئے، روتے روتے حضرت قلندر پانی پتی کے پاس گئے۔ حضرت آپ نے روکا تھا، آپ کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ مجذوب کہتا ہے صبح ہوگی تو مر جائے گا۔ قلندر نے کہا مبارک ہو، کیا مبارک ہو؟ اس نے کہا حضرت اس نے موت کی خبر سنائی ہے اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ فرمایا قاری مبارک ہو، مجذوب نے تیری موت کا فیصلہ صبح تک مؤخر کر دیا۔ اللہ، اگر وہ فوراً فیصلہ کر دیتا تو شاید ہم بھی کچھ نہ کر سکتے۔ اس نے فیصلہ صبح تک مؤخر کر دیا ہے۔ فرمایا قلندر اس وقت تک صبح ہونے نہیں دے گا جب تک مجذوب تجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک مجذوب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، انسان یہ سوچے کہ یار یہ آپ نے اپنے ذوق کی بات کہہ دی، کیا یہ سارا نظام اور یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ آئیں قرآن مجید دیکھیں، قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ جو سورج ہے نا یہ اپنے مدار پہ چلتا ہے۔